لیکن جی میں سمجھتا ہوں کہ اس رپورٹ میں جو رائے پیش کی گئی ہے وہ اس سفیر صاحب کی اپنی ذاتی رائے ہے، جو نہ تو اس بات کے لیے بااختیار تھے کہ وہ تحقیقات کرتے، اور جس طرح کسی فورینزک ایویڈنس کو جمع کر کے اس کا تجزیہ کر کے ایک رپورٹ اور ایک تجزیہ پیش کیا جاتا ہے، اس کے لیے ان کے پاس اختیار اور مینڈیٹ ہی نہیں تھا۔ اور اچھا، آپ نے بھی ایک سیکنڈ بیرسٹر سیف صاحب، ابھی آپ نے فورینزک بات کی، ایویڈنس کی، تو تحقیقاتی رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی جو فورینزک ٹیم تھی ان کو بھی صحیح طرح سے شواہد پرووائڈ نہیں کیے گئے، بلکہ ان سے جھوٹ بولا گیا پولیس کی طرف سے، راولپنڈی پولیس کی طرف سے۔ میں اسی بات پہ آتا ہوں، میں اصل میں پہلے ذرا اس رپورٹ کے حوالے سے بات کروں، پھر میں آپ کو یہ فورینزکس کا جو ایشو ہے اس پہ بھی میں بات کروں گا۔ لیکن میں پہلے یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ شخص جو بول رہا ہے، یا جو سفیر صاحب جن کی ابھی آپ نے گفتگو بھی سنائی، بنیادی طور پر ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کے کا بیک گراؤنڈ ہے ان کو کوئی مطلب ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی بات پر کوئی آتھینٹک رائے پیش کر سکیں۔ لیکن بہرحال رپورٹ تھی، آ گئی، 50 کروڑ روپے میری اور آپ کی جیب سے نکل کے ان کی جیبوں میں چلے گئے، اس کو ہضم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو لکھنا تھا، وہ انہوں نے لکھ دیا۔ اور تو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 50 کروڑ روپے جو لگے ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ لکھنا تھا، تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کی طرف سے یہ رپورٹ ٹیلرڈ ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دو تحقیقاتی ایجنسیوں نے، ہماری لوکل ایجنسیز نے اور اسکاٹ لینڈ یارڈ نے یہی باتیں آلریڈی کر چکے تھے، تو اس کے بعد 50 کروڑ روپے دے کر ایک تیسری رپورٹ جو وہی باتیں دہرا رہی ہے اس کی کیا ضرورت؟ ٹھیک ہے سیف صاحب، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ رہیے گا۔ ہمیں آیت اللہ درانی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، ڈاکٹر آیت اللہ درانی، وزیر مملکت برائے صنعت و پیداوار۔ آیت اللہ درانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بیرسٹر محمد علی سیف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 50 کروڑ روپے جو کہ ٹیکس پیئرز کا، پاکستانیوں کا پیسہ ہے، دے کے یہ انویسٹیگیشن کروانے کی کیا ضرورت تھی کہ جب سامنے وہی آنا ہے جو کہ پہلے بھی سب جانتے ہیں اور سب سن چکے ہیں؟ میرے پیارے، بات یہ ہے کہ یہ کسی عظیم لیڈر کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے اور اس میں 50 کروڑ کوئی سبجیکٹ نہیں ہے۔ اگر ہم بات کریں پاکستان کے حوالے سے، تو پاکستان کی ایک وزیر اعظم کے متعلق اس انویسٹیگیشن کو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے متعلق 50 کروڑ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ امت مسلمہ کے حوالے سے، تب بھی اس کی کوئی حیثیت 50 کروڑ روپے کی نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ہم پیپلز پارٹی والے کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی رائے اپنی قائم کر لیتے یا اس کے متعلق حکومتی کارروائی کر لیتے، جس پر آج ہم قدرت رکھتے تھے کہ ہم اس پر کارروائی کریں اور کسی کو بھی پکڑ لیں، تو قوم نے ساتھ نہیں دینا تھا، اپوزیشن نے ساتھ نہیں دینا تھا۔ علی صاحب، آپ جس میڈیا میں بیٹھے ہیں، اسی میڈیا نے ہمارے متعلق اچھی رائے قائم نہیں کرنی تھی۔ ٹھیک ہے سیف صاحب، آپ نے سنا جو آیت اللہ درانی صاحب نے کہا؟ میں بتا نے بالکل سنا جی۔ آیت اللہ درانی صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں، بھائی ہیں، میں ان کی قدر کرتا ہوں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک ان کی بات ہے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ چند مخصوص لوگوں کو جو شاید ان کے سیاسی مخالف ہیں ان کو اس کیس میں پھنسانا ہے، لیکن اس کے لیے 50 کروڑ روپے صرف کر کے ایک بنیاد فراہم کی گئی کہ چلو اب جب پکڑیں گے تو میڈیا والے شور نہیں مچائیں گے، وہ کہیں گے یہ تو یو این نے کہہ دیا ہے۔ حالانکہ یو این نے کوئی بات نہیں کی، یو این نے یہ کہا ہے کہ بیت اللہ مسعود طالبان اور القاعدہ اس معاملے میں ملوث ہے۔ ہم پیپلز پارٹی کے مظلوم طبقات کی نمائندگی کرنے والی پارٹی ہے۔ ہم نے اپنے ہر کام کو اللہ کی طرف دیکھا اور ہم حقدار کو پکڑنا چاہتے تھے جو اس کام میں ملوث ہے۔ اگر ہم اس کو کسی کو پکڑنا چاہتے تھے تو ہم شروع دن سے جب ہم نے ٹیک اوور کیا تھا یا اس کے بعد ہمارے سورسز جو اس وقت کی حکومت کے لوگ ہیں۔ اچھا آیت اللہ درانی صاحب، اس رپورٹ میں بیت اللہ محسود کو کسی طرح سے نامنیٹ نہیں کیا گیا کہ جی وہی ذمہ دار ہیں، لیکن آپ کے اپنے وزیر اعظم، ہم سب کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے گزشتہ سال جب جرمنی اور برطانیہ کا دورہ کیا تو انہوں نے وہاں پہ خود بیت اللہ محسود کا نام لیا تھا۔ دیکھیے، اب بیت اللہ محسود اس دنیا میں نہیں ہے، اس کے متعلق ہماری رائے جو ہے انویسٹیگیشن کے رپورٹ کے مطابق جو کچھ آئی ہے، ہم بیت اللہ مسعود یا اس کے گروہ یا کسی متعلق اس وقت ہم کوئی رائے اپنی طرف سے ذاتی طور پر تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن جو ایکٹیویٹیز یا جو رزلٹ آیا ہے جس کے مطابق انہوں نے بیت اللہ مسعود یا کسی گروہ کا نام دے لیا ہے، اس انویسٹیگیشن گروپ نے لیا ہے، جس کے متعلق آپ کے بھی شواہد ملتے ہیں، جس کے متعلق ان کی بھی رائے قائم ہو گئی، یا رائے عامہ کے متعلق نے جو پہلے سے محترمہ کے اس کیس میں جو اپنے کو مشرف صاحب کو اس کے لیے ان پر کیوں الزام لگا رہے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں؟ دیکھیے مشرف صاحب، جب میں اور آپ اس وقت حکومت میں ہوتے ہیں، اس وقت کوئی بھی کارروائی ہو جائے تو آپ ہمارے حکومت کے متعلق بھی رائے قائم کر سکتے ہیں، لیکن میں بتا دوں حکومتی سطح پر مشرف صاحب نے یا مشرف صاحب کے دور کے لوگوں نے اس وقت بینظیر محترمہ کے متعلق جو ایک رائے قائم کی تھی، اس کی سیکورٹیز کے متعلق، جس کو ہم نے کوئٹہ میں بھی دیکھ لیا تھا، جس کے متعلق ہم خود بہت پریشان تھے کہ جب ہم نے کوئٹہ میں اس کی سیکورٹی دیکھ لی اور ہم نے پھر کہا کہ یہ پشاور میں ہوگا
یہاں ہمارے پاس پنڈی میں. دیکھیے گریجن کے علاقے میں ایسا کہ واقعے کا ہو جانا. ٹھیک ہے سیف صاحب، آیت اللہ درانی صاحب بھی وہی بات دہرا رہے ہیں جو کہ تحقیقاتی رپورٹ کہتی ہے کہ ان کو وہ سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی تھی جس کی انہوں نے خود بھی ریکویسٹ کی تھی.